بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی ہوں۔ ناظرین، سوات کے پرفضا مقام وادی منب جبہ روڈ پر آئی ڈی دھماکے کو آج 5 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے مکمل تحقیقات سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ اس کے بعد کافی میٹنگز ہوئی ہے اور خاص طور پر ڈی آئی جی ملاکنڈ محمد علی گنڈاپور اور ڈی پی او سوات ڈاکٹر زاہد کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کو سوات سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کو سی پی او آفس رپورٹ کرنے کا جو ہے حکم ملا ہے۔ تاہم اب تک مختلف سوالات جو ہے وہ جنم لینے لگے ہیں، اور سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب غیر ملکی سفارتکار آ رہے تھے، 11 غیر ملکی سفارتکار آ رہے تھے، تو کیا ان کو کوئی این او سی جاری کیا گیا تھا یا وہ صرف چیمبر آف کامرس کے دعوت پر سوات پہنچے تھے؟ اس حوالے سے ناظرین، جو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی تفصیل کچھ یوں بتائی کہ منب جبہ میں 22 ستمبر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر جو دھماکہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے جو ہے پاکستانی حکومت نے پرزور مذمت بھی کی ہے، اور پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی تحفظ کی ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کا دورہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے آرگنائز کیا تھا، جبکہ بعض سفارتکاروں نے انفرادی طور پر اپنے سفر کے بارے میں ان کو آگاہ بھی کیا تھا، جس کے بعد وزارت خارجہ نے حکومت خیبر پختونخوا کو آگاہ کیا تھا، لیکن چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہمیں اس دورے کی معلومات نہیں دی گئی تھی، جس پر تحقیقات جاری ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے ملک میں مقیم جو سفارتکار ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا عزم کر رکھا ہے، جبکہ غیر ملکی سفارتکاروں کو پاکستان ایکسپلور کرنے کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور غیر ملکی سفارتکاروں کو گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ فارن آفس کا آج یہ کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ان کو کافی ان کو باضابطہ طور پر ان سے این او سی نہیں لی گئی تھی، لیکن جب کچھ ممالک کے سفارتکار نے ان کو اپروچ کیا تو اس کے بعد وزارت خارجہ نے حکومت خیبر پختونخوا کو باقاعدہ آگاہ کیا تھا۔ حکومت خیبر پختونخوا باقاعدہ باخبر تھی کہ اتنے اہم شخصیات وی وی آئی پی شخصیات جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے دعوت پر سوات کا دورہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر 2 سے 3 دن کا قیام کریں گے، وہ مختلف جگہوں کا دورہ کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بدقسمتی سے سینسیٹائز نہیں ہوئے۔ اب ناظرین، جب صوبائی حکومت کو اطلاع دی جاتی ہے تو ہر ڈویژن میں ایک کمشنر ہوتا ہے، ایک ریجنل پولیس آفیسر ہوتا ہے، ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے، پھر وہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، دیگر ادارے ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ کی ٹیم ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ادارے جو ہے ان کو باقاعدہ باخبر رکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جب اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ سامنے آتا ہے تو پھر کوئی بھی ادارہ اس کی ذمہ داری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اچھا کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر ہر ادارہ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے درپے ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، دوسری جو اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 2 سینئر ترین ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ، تو ان کے درمیان ایک جو نئی چپقلی شروع ہوئی ہے تو اب وہ بھی زیر بحث ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک نیا آرڈیننس جاری کیا گیا تھا تو ان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی نوعیت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اگر اس میں جسٹس منیب شامل نہیں ہوں گے تو انہوں نے خود بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کی فل ریفرنس فل بینچ جو ہے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر غور نہیں کرتی، ان کو سنتی نہیں ہے، اس پر ان کی رائے نہیں آتی ہے، تو جب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ جب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط لکھا تو اس کے بعد ناظرین آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط کا باقاعدہ جواب دیا ہے، گو کہ اس کے مدرجات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن ذرائع سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ضرور باہر آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا، ایسا جسٹس منصور آپ کے سرار پر کیا گیا۔ قانون آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے، میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں، جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں۔
چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور، قانون آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میں تیسرا رکن کسے نامزد کر دوں اور کسے نہ کروں، تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قاضی فائزہ نے جسٹس منصور کو اپنی جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب ان 2 ججز میں شامل تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کی۔ جسٹس منیب تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اس خط میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جسٹس منیب اختر کے بعد جو سینئر ترین جج ہے وہ ہے یحییٰ افریدی صاحب، تو چیف جسٹس صاحب انہوں نے اپنے خط میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ جسٹس منیب جو تھے وہ گرمی کے چھٹے پر تھے اور وہ باقی کیسز کے لیے تو دستیاب نہیں ہوتے تھے، لیکن جب 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو وہ ہر اجلاس میں جان بوجھ کر اور خواہ شرکت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے بعد جو سینئر ترین جج تھے جسٹس یحییٰ افریدی، چونکہ جسٹس منیب کو بقول چیف جسٹس کے ان پر اعتماد نہیں تھا، یعنی جسٹس یحییٰ پر ان کا اعتماد نہیں تھا، اس لیے وہ ہر میٹنگ کے لیے خود کو دستیاب کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ ذرائع کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جیسے منیب اختر نے درخواست گزاروں کی آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنی سینئر ججوں یعنی ایڈ ہاک ججز کا احترام نہیں کیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹس شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ساتھی ججوں نے ان کی رویے کی شکایت کی، اڈیولی کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ ساتھ میں ناظرین جو ابھی مزید اطلاعات آئی ہے تو اس کے مطابق چیف جسٹس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسرور علی شاہ کو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کے بعد جو سینئر ترین جج ہے یعنی جسٹس یحییٰ افریدی، تو ان کو اس کمیٹی میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ جس دن اس 3 رکنی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا تو اس دن جو تھے جسٹس یحییٰ افریدی جو تھے وہ چونکہ موجود نہیں تھے، اس لیے ان کو شامل نہیں کیا اور اس کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی پر وہ بھرپور یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، لیکن یہ جسٹس منیب اختر ہی ہے جو کہ جسٹس یحییٰ افریدی پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ جو سپریم کورٹ میں ججوں کا اختلاف ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی اس قسم کے اختلافات جو ہے وہ کئی بار سامنے آئے ہیں، لیکن اس حد تک ججز کا آپس میں جانا کہ ایک دوسرے کو خطوط لکھنا اور ایک دوسرے کی جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے اس پر انگلیاں اٹھانا، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی ادارے ہیں، وہ سیاسی پارٹیز ہے یا مختلف ادارے جو ہے، اگر وہ آپس میں دست و گریبان ہے تو بدقسمتی سے ججز سے کم از کم یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اب باقاعدہ یوں لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری بھی آہستہ آہستہ تقسیم ہو رہی ہے، نہ صرف تقسیم ہو رہی ہے بلکہ یہ جو پولرائزیشن ہے تو اس میں دن بدن مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔